السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کے نیکسٹ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے آج پھر سے حکیم ابو ولی اللہ حاضر ہے۔ دوستو، آج میں حکیم ابو ولی اللہ خرگوش، جنگلی خرگوش کے گوشت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جنگلی خرگوش کے گوشت کے مزاج کس طرح کے، سرد ہے یا گرم ہے یا خشک ہے، یا کن مریضوں کے لیے مفید ہوتا ہے، کن مریضوں کے لیے مفید نہیں ہوتا، اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ خرگوش کے گوشت کو عربی میں لحم الارنب کہتے ہیں، اور اسی طرح فارسی میں بھی لحم الارنب کہتے ہیں، سندھی میں سہوجو گوشت کہتے ہیں، اور انگریزی میں ریبٹس میٹس کہتے ہیں۔ تو اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ عام مشہور جانور ہے۔ پھر یہ خرگوش میں دو قسم ہوتے ہیں، کہ ہوتا ہے وہ خرگوش جو پالتو جانور ہوتے ہیں، گھروں میں پالے جاتے ہیں، اور دوسری وہ قسم جو جنگلی خرگوش ہوتی ہے، یعنی جنگل میں اس کو شکار کیے جاتے ہیں۔ یہ جنگلی جانور ہے، یہ نہایت ڈرپوک ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں جو چربی ہے برائے نام ہوتی ہے، اور اس کی جو جنگلی خرگوش ہے اس کا گوشت کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور اس کا مزاج تر سرد ہوتا ہے، یعنی کہ اعصابی عضلاتی ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ ہر جانور کا گوشت اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ اس آدمی کا مزاج ٹھنڈا ہوگا تو اس کی گوشت بھی ٹھنڈا ہوگا۔ آپ اس سے پہلے یہ جانیے کہ کوئی بھی جانور کا گوشت اعصابی عضلاتی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مزاج سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثلا شیر ہے، اس کا مزاج گرم خشک ہے، کیونکہ اس کے جذبات میں بھی غصہ اور جوش ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور اپنی اسی رغبت اور دبدبہ کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ تو اس جنگل کی جو شیر ہے اس کا گوشت بھی گرم خشک ہے، یعنی کہ اس کی جو مزاج ہے اسی سے اس کے گوشت کا بھی تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح شیر کے برعکس خرگوش تمام جانوروں سے ڈرپوک جانور ہے، اسی لیے اس کا گوشت قطعاً گرم خشک نہیں ہوتا، بلکہ تر اور سرد ہوتا ہے، بلکہ اس کے جذبے کے تحت اس کا مزاج تر سرد قرار پایا جاتا ہے، جو کہ تجربے اور مشاہدے سے بھی ظاہر ہے۔ دوستو، جاننا چاہیے کہ قانون مفردہ اعضاء کے تحت کوئی گوشت اعصابی عضلاتی نہیں سمجھا جاتا، چونکہ ایسے جانور کے گوشت اعصابی عضلاتی پایا جاتا ہے جس پر ہمیشہ خوف کا غلبہ رہتا ہو، اور بلکہ اس کی حرارت میں کمی کر کے ضعف کا سبب بنتے ہیں، اس لیے اس کی گوشت اعصابی اور عضلاتی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے خرگوش کی شکار کی ہے، جنگلی خرگوش کی، ان کو تو پتہ ہوگا یہ کتنی ڈرپوک ہوتی ہے۔ اسی جنگلی خرگوش کے شکار کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں آئی کہ یہ جو اپریل، مئی، جون، جولائی اور اگست تک یہ جنگلی خرگوش کا شکار بالکل نہ کرے، کیونکہ ان مہینوں میں خرگوش کا شکار کرنا نسل کشی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان دنوں میں، ان مہینوں میں خرگوش یا باقی جانور ہے، ان دنوں میں وہ بچہ دیتے ہیں، جس سے اس کے بچے وہ ضائع ہوتے ہیں، اس سے نسل کشی بھی مراد لیا جاتا ہے۔ دوستو، آج میں حکیم ابو ولی اللہ جو آپ کے حضرات کے سامنے جنگلی خرگوش کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، یہ جو فی اللہ للہ فی اللہ بتا رہا تھا، آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے حکیم ابو ولی اللہ۔ اگر ہماری یوٹیوب کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کیجیے، تاکہ نئی ویڈیو آسانی سے مل سکے اور باقی دوستوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔